بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہر نئی غذا کھا کر اپنے آپ کو روشن خیال ترقی یافتہ سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ پاکستانی کھانوں میں اتنی اقسام ذائقے ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں تو صرف مسور کی دال ہی ایسی بنتی ہے کہ محاورے وجود میں آ جاتے ہیں، جیسا کہ یہ منہ اور مسور کی دال۔ یہ محاورہ اس وقت بنا جب مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور ایک شاہی باورچی تلاش معاش میں ایک ہندو راجے کے دربار سے منسلک ہو گیا۔ راجہ نے مسور کی دال کھانے کی فرمائش کی۔ باورچی نے تمام شاہی مسالہ جات منگوا کر دال پکائی۔ طعام خانے کے انچارج نے حسد کی وجہ سے اس پر اٹھنے والے اخراجات ایک لسٹ بنائی اور فوراً راجہ کو پیش کر دی۔ راجہ نے جب لسٹ دیکھی تو باورچی کو ریاست بدر کرنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن جب راجہ صاحب نے دسترخوان پر مسور کی دال کھائی تو انگلیاں چاٹتے رہ گئے۔ فوراً باورچی کو طلب کیا، مگر باورچی جا چکا تھا۔ اس نے باورچی کی تلاش میں ہر کارے دوڑے لگائیں۔ آخر ایک شخص نے باورچی کو ڈھونڈ لیا اور راجہ کے فرمان کے بارے میں بتایا، لیکن اس کا دل اس قدر ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے کہا، یہ مسور کی دال صرف مسلمان فرما نوار ہی کھا سکتے ہیں، تم لوگوں کا راجہ نہیں کھا سکتا۔ جا کر راجہ سے کہنا، یہ منہ اور مسور کی دال۔ مسور کی دال تو ہم لوگ بھول ہی چکے، اگر ہم برگر، پیزا، سینڈوچ کھانے والے لوگ ہیں۔ چائنیز سائلٹ ہمارے ہاں 20-25 برس قبل متعارف ہوا تھا، اب ہمارے باورچی خانے لازمی حصہ بن چکا ہے، جبکہ ہم لوگوں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کیا ہے۔ یہ گلے سڑے گوشت، فروٹ اور سبزی سے جن میں سنڈیاں پڑ چکی ہوں کشیدگی کر کے بنایا جاتا ہے، جو کہ نہ صرف حرام ہے بلکہ غذائی ماہرین رائے کے مطابق ڈپریشن، بدخوابی، افسردگی، کینسر، ہیپاٹائٹس، ہائی بلڈ پریشر اور معدے کے السر کا باعث ہے۔ اس سے نہ صرف فالج ہونے کا خدشہ رہتا ہے بلکہ ہارٹ اٹیک ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس کا اصل نام سوڈیم گلوکومیٹ ہے۔ ہماری پڑھی لکھی ماؤں نے گھر میں مایونیز، چکن، سپریڈ کے پیکٹ رکھے ہوئے ہیں۔ بچوں کو لنچ میں برگر یا سینڈوچ بنا کر دے کر سمجھتی ہیں کہ ہم نے بازاری کھانوں سے بچوں کو بچا لیا۔ چکن سپریڈ، مایونیز، سوڈیم گلوکومیٹ شامل ہے، لہٰذا جب بھی بازار سے ایسی چیزیں خریدیں تو ان کی اجازت ضرور پڑھ لیں۔ جن چیزوں میں سوڈیم گلوکومیٹ شامل ہو ان چیزوں سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ چکن سپریڈ مایونیز کی بجائے برگر، سینڈوچ پر مکھن لگائیں، دیسی گھی لگا دیں، پھر دودھ کی بھلائی بہترین چیز ہے، بلکہ ایسے کھانے پیٹ بھرنے اور بچنے کے پڑھنے والے بچوں کے لیے ضروری ہے۔ تندوری روٹی کے ساتھ چٹنی کا کمال۔ بہتر یہ ہے کہ گندم کے آٹے میں تھوڑا سا بیسن ملائیں، نمک، مرچ، میتھی، زیرہ، تھوڑا سا پسا ہوا مسالہ ڈال کر بچے کو لنچ کے لیے آلو یا مولی والا پراٹھا بنا دیں۔ یہ تمام چیزیں بچوں کو صحت کے لیے بھی اچھی ہیں اور توانائی بھی حاصل ہوں گی۔ اپنے سادہ روایتی کھانوں کی طرف واپس آ جائیں۔ گاؤں کے غریب بچے باسی روٹی لسی کے ساتھ کھا کر بھی سرخ، سفید اور خوشحال مطمئن ہیں۔ ان کے لنچ میں ایک تندوری روٹی کے ساتھ سرخ مرچ کی چٹنی رکھی ہوتی ہے، وہ ماشاءاللہ صحت مند ہے، جبکہ شہر کی پڑھی لکھی ماں کے بچے پھولے ہوئے جسموں